ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہمارا سورس آف انکم ہے نا وہ ٹھیک ہو، ہم کمائی کرتے ہیں لیکن اس کمائی میں ہم 2 نمبر بھی کرتے ہیں، اس 2 نمبر میں کمائی ہوئی آمدن سے ہم لوگ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے بھی کام کرتے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی ہماری جو انکم ہوتی ہے نا اس میں وہ پیوریفیکیشن نہیں ہوتی۔ اس کے برابر میں نان مسلم لوگ ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، وہ ان کی اپنے کیا کہتے ہیں قانون ہوتا ہے اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں کی فلاح کے لیے وہ خرچہ کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، کیا ان کو بھی کچھ اجر ملے گا، یا جو ہماری حرام کی کمائی ہوتی ہے ہم لوگ لوگوں پہ سرو کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، بیسکلی اس میں وہ کمائی کچھ اور شامل ہوتی ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نہ تو ہمارا زیادہ سگا اللہ ہے، نہ ان کا لیے سوتیلا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون و ضابطے اپنے بیان کر دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حرام مال میں سے صدقہ قبول نہیں کرتا، یعنی اگر حرام کمایا ہے اور ہم کہیں جی اس سے ہم صدقہ خیرات کر کے اجر مل جائے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا، جس کو آپ نے دیا اس کو تو اس کا مالی فائدہ ہو ہی جائے گا، لیکن اگر ہم کہیں جی اس طرح ہم صدقہ خیرات نکال کے پاک کر لیں گے، نہیں، اس کے اوپر اجر نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات یہ ذہن کے اندر رکھ لیں، اللہ تعالیٰ اسی صدقے کا اجر دیتا ہے جو آپ نے حلال طریقے سے کمایا، پھر صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، ساتھ نیت یہ ہے کہ اللہ کے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اور حلال کمائی میں سے کیا، اجر صرف اسی کا ملے گا۔ اب رہ گئی بات غیر مسلمین کی۔ اب غیر مسلم جو ہے وہ دیکھیں، اگر وہ لوگ مخلص ہیں اپنے معاملہ، جو اچھائی ہے نا، اچھائی کا اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اب معاملہ یہ کہ اس کی اچھائی کی نیکی اجر تو اس کا موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے کچھ جرائم ایسے ہیں جو اس کی اس اچھائی کے اوپر غالب ہیں، یعنی اگر وہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل گیا، اس کے باوجود وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہا، اس کو قرآن کی حقانیت واضح ہو چکی ہے، اس کے اوپر ایمان نہیں لا رہا، اپنی اسی چیز کے اوپر قائم ہے وہ، یا الحاد کے اوپر قائم ہے، صرف وہ کہہ رہا ہے جی بس لوگوں کو حصہ دے دینا چاہیے، تو اب اس کا وہ گناہ اتنا غالب آ سکتا ہے کہ اس کی نیکی کا جو اجر ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں قرآن کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کفار کو بھی صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا، قرآن میں ان کو بھی حکم دیا گیا کہ تم، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے یا مسکین کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہے گا تو خود ہی کھلا دیتا ہے ان کو، سورہ یاسین میں اس کا ذکر آتا ہے۔ یعنی قرآن کی جو نیکی کی تعلیمات ہیں وہ سب کے لیے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن اگر اچھا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دور جاہلیت کے اندر بہت صدقہ خیرات کیا، بہت مال خرچ کیا، کیا مجھے اس کا بھی اجر ملے گا کوئی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تمہیں ایمان لانے کی توفیق ملی ہے نا، اسی وجہ سے ملی ہے، یعنی وہ جو خدا خوفی کا ایک ذہن کے اندر تاثر ہوتا ہے نا، جذبہ ہوتا ہے، وہی بندوں کو ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا، جب اس کا اجر، جب اس کے سامنے واقعی حق آ جاتا ہے، جب اس کو جنت کا راستہ مل جاتا ہے، جہنم سے بچنے کا سبیل اس کو نظر آ جاتی ہے، تو پھر آ جاتا ہے ادھر وہ، پھر وہ۔ اور دیکھیں کہ صحابہ کا میں اولین وہی لوگ آئے تھے جو اس سے پہلے بھی نیکوکار تھے، تو آج بھی اسی طرح ہی ہے، یعنی یہ جو جذبہ نیکی ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے، فلاحی طریقے سے، ایسے لوگوں کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، یہ اس نیکی کا ہی صلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے 113-14 نمبر آیت میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے اہل کتاب میں سے جو اللہ یوم آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہوئے جو اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، میں ان کا اجر ضائع نہیں کروں گا، یہ مصلحین ہیں، ان کا اجر میں ضائع نہیں کروں گا۔ یعنی ایک بندہ
جس جگہ پہ بھی اگر نیکی کا کام کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی شکل میں اس کا ریوارڈ ضرور دیتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو سچا دین ہے اس کو قبولیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے استعداد پیدا کر دیتا ہے.